السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں ایک نہایت ہی دانا شخص رہا کرتا تھا جس کا نام حبال بن ولید تھا۔ حبال کا لقب ابو القیاس تھا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ ابو القیاس علم القیاس کا ماہر تھا۔ علم القیاس کسی شخص، جگہ، چیز، جانور، ہوا، پانی، خاک اور دیگر عوامل اور عناصر کو دیکھ کر بالکل درست رائے قائم کرنا، یہاں تک سچ جھوٹ کا پتہ لگانا، چوری قتل کی تحقیق کرنا وغیرہ۔ دور دراز سے لوگ اپنے مسائل لے کر آتے اور ابو القیاس چند ساعتوں میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا تھا۔ الغرض پورے عالم میں اس کی شہرت تھی۔ ابو القیاس کپڑوں کا تاجر تھا اور ایک کامیاب تاجر تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں ہی پیدائشی نابینا تھے۔ ابو القیاس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ میرے پاس بیٹے ہیں، اندھے ہیں تو کیا ہوا، اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ دیتا تو میں کیا کرتا۔ مشہور مورخ ابن خلدون کہتے ہیں کہ حبال بن ولید المقلب ابو القیاس ہی علم القیاس کا بانی ہے۔ علم القیاس مختلف علوم کا مجموعہ ہے جو کہ علم قیافہ، دست شناسی، علم نجوم، علم رمل، علم النوامس وغیرہ پر مشتمل یا ان سے مستعار ہے۔ بہرطور ابو القیاس اپنے تینوں بیٹوں کو اپنا علم کمال مہارت سے منتقل کرتا ہے اور کچھ عرصہ بعد دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ بڑا بیٹا جانشین اور خاندان کا سربراہ بنتا ہے جس کا نام نوافل تھا۔ منجلے کا نام حارث اور چھوٹے کا نام ربیع تھا۔ ایک دن حارث اپنے دونوں بھائیوں سے کہتا، بھائیو، ہمیں فخر ہے کہ ہم ابو القیاس کے بیٹے ہیں اور ہم اندھے ہوتے ہوئے بھی آنکھوں والوں سے زیادہ باریک بین ہیں۔ یہ علم ہمارے باپ نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے پاس مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں۔ کاروبار سب غلاموں کے سپرد ہے جو بخوبی اسے چلا رہے ہیں۔ ہم لوگ زیادہ تر فارغ وقت گزارتے ہیں، کیوں نہ ہم سیاحت کو نکلیں، ملک گھومیں، بھانت بھانت کے لوگوں سے ملیں، اور سفر تو ہوتا ہی وسیلہ ظفر ہے۔ ربیع نے کہا، بات تو درست ہے۔ نوفل نے کہا، اگر تم دونوں یہی چاہتے ہو تو میں بھی راضی ہوں۔ ہم کل ہی نکلتے ہیں اور فارس سے اپنے سفیر کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ تینوں مکمل تیاری کے ساتھ نکل پڑے۔ بستی بستی، کریا کریا ہوتے ہوئے فارس ایران کے شہر تبریز پہنچے جو کہ ان دنوں دارالخلافہ تھا۔ وہاں انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا۔ سفر کی تھکان اترنے کے بعد نوفل نے اپنے بھائیوں سے کہا، برادرین، یہاں اپنے کام سے کام رکھنا، کسی کے مسئلہ میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اپنے علم کا کوئی مظاہرہ کرنا۔ ہمیں نہیں معلوم یہاں کے لوگوں کی عادات و اخلاق اور اتوار پسند ناپسند کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑے۔ دونوں بھائیوں نے کہا، آپ کا حکم سار آنکھوں پر۔ شام کو تینوں بھائی بازار کی سیر کو نکلے۔ بازار میں دکاندار، خریدار سب ان کو دیکھ کر تجسس میں مبتلا تھے کہ 3 اندھے بغیر سہارے کے آسانی سے چل پھر رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، اور اوپر سے گھڑ سوار بھی ہیں۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، بھلا اندھے گھڑ سواری کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو یہ جاسوس ہیں یا کوئی ٹھگ، مگر اندھے نہیں ہیں۔ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، وزیر صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ہماری مملکت میں اندھے گھڑ سوار کر رہے ہیں اور ہم ایسے نادر روزگار افراد کے دیدار سے محروم ہیں۔ وزیر نے کہا، عالی جا، میں نے بھی صرف سنا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ افواہ ہو یا وہ کوئی جاسوس ہو یا جادوگر۔ بہرحال جو بھی ہو، میں معاملہ کی تحقیق کرتا ہوں، اور اگر واقعی ایسے لوگ شہر میں ہیں تو بلا تاخیر آپ کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب، شام تک کی مہلت دیتا ہوں تمہیں۔ خیر جناب، وزیر نے فوراً کوتوال شہر کو حکم دیا کہ معاملے سے متعلق افراد کو فی الفور حاضر باش کرو۔ کوتوال سپاہیوں کی جمعیت کے ساتھ سرائے پہنچا اور تینوں بھائیوں کو گرفتار کر کے وزیر کے سامنے پیش کیا۔ وزیر نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اچھا تو تم لوگ وہ اندھے ہو جو گھڑ سواری کرتے ہو؟ تینوں بھائی خاموش رہے۔ وزیر نے کہا، کیا تم لوگ بہرے بھی ہو جو میرا سوال تم نے سنا نہیں؟ مگر جواب ندارد۔ وزیر کو طیش آ گیا اور غصے سے بولا،
اگر اب تم نے جواب نہیں دیا تو تم لوگوں کے سر قلم کروا دوں گا۔ نوفل نے کہا، ہم ایسے شخص کی بات کا جواب دینا پسند نہیں کرتے جس کے حسب نسب کا کوئی پتہ نہیں، اور نہ ہی تمہارے اختیارات میں ہے کہ تم ہمارے سر قلم کرو۔ اور اندھے اگر گھڑ سواری کریں تو کیا یہ تمہاری مملکت میں جرم ہے؟ وزیر کے پاس کوئی جواب نہیں، لہذا خفت مٹانے کو بولا، کوتوال انہیں ابھی زندان میں ڈال دو اور شام کو بادشاہ سلامت کے حضور پیش کرو۔ چنانچہ حکم پر عمل درآمد ہوا۔ شام کو بادشاہ کے حضور انہیں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا، آپ لوگ اپنے بارے میں بتاؤ کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ نوفل نے اپنا اور اپنے بھائیوں کا نام بتایا اور کہا، ہم جزیرہ نما عرب کے شہر طائف کے تاجر ہیں اور آپ کے ملک بغرض سیاحت کے لیے آئے ہیں۔ ہم تینوں سگے بھائی ہیں اور مادرزاد اندھے ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے ہم تینوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم بخشا کہ ہم آنکھوں والوں سے زیادہ باریک بین ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے مہمان ہیں، اور آپ جیسے افراد کی مہمان نوازی سے ہمیں خوشی ہوگی۔ نوفل نے کہا، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ چنانچہ ان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ تخلیہ میں وزیر نے بادشاہ سے کہا، عالیجا، یہ تینوں بہت ہی پر اسرار قسم کے لوگ لگتے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں بڑے والے بھائی نے کہا کہ ہم کسی ایسے شخص کی بات کا جواب نہیں دیتے جس کے حسب نسب کا پتہ نہیں۔ اس نے بات ہی ایسی کی عالیجا کہ میں ہل کے رہ گیا۔ میں آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں اور معافی کا خواست گار ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ماں باپ کون ہیں اور میرا حسب نسب کیا ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا خود کو یتیم خانے میں پایا۔ وہاں کے منتظم نے مجھے پالا اور پڑھایا لکھایا، اور آج میں اس مقام پر ہوں کہ عالیجا کے نمک خواروں میں وفاداروں میں شامل ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان اندھوں کی حقیقت کیا ہے؟ وزیر نے کہا، ہمیں چھپ کر ان کی باتیں سننی چاہیے، کیونکہ انسان کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو، تنہائی میں ایسی کوئی نہ کوئی حرکت اس سے سرزد ہو جاتی ہے کہ جس سے اس کی حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، کہتے تو تم درست ہو۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر دونوں شاہی مہمان خانے کی کھڑکی سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ اندر تینوں اندھے بھائی دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ربیع بولا، روٹی اچھی ہے، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر اسے حائزہ نے بنایا نہ ہوتا۔ حارث بولا، بکری کا گوشت بھی اچھا ہے، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کی ماں کتیا نہ ہوتی۔ نوفل نے کہا، ہمارا میزبان بھی بہت اچھا ہے، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنے باپ کا بیٹا ہوتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر کو کہا، یہ لوگ کیسی بے سرو پا باتیں کر رہے ہیں۔ وزیر نے کہا، ان لوگوں نے جو کہا اس کی تصدیق ضروری ہے۔ اگر ان کی بات درست ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ کاہن یا ساحر ہیں، اور اگر ان کی بات بے مطلب کی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ جاسوس ہیں اور آپس میں اس طرح آتن باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ان کا زندہ رہنا مملکت اور عالیجا کے مفاد میں نہیں۔ بادشاہ نے کہا، درست کہا، پہلے ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً شاہی باورچی کو طلب کیا اور پوچھا، مہمانوں کے لیے روٹی کس نے بنائی ہے؟ باورچی نے کہا، عالیجا، روٹی ایک کنیز نے بنائی ہے۔ بادشاہ نے اس کنیز کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، کیا تم اس وقت حالت حیض میں ہو؟ کنیز نے کہا، جی عالیجا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ پھر شاہی باورچی سے پوچھا، مہمانوں کے لیے جو گوشت پکایا ہے وہ کہاں سے آیا؟ باورچی نے کہا، عالیجا، بازار کے سب سے بڑے قصاب کی دکان سے۔ بادشاہ نے قصاب کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، جس بکری کا گوشت تمہاری دکان سے آیا ہے اس کی پرورش کیسے ہوئی؟ اگر غلط بیانی کی تو سر قلم قرار دوں گا۔ قصاب نے کہا، یہ بکری جب پیدا ہوئی تو اس کی ماں مر گئی۔ اس وقت میرے پاس کوئی دودھ والی بکری نہیں تھی۔ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو میں نے ایک کٹیا جو بچوں والی تھی اس کا دودھ پلا کر بڑا کیا، اور کٹیا بھی بکری کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔
بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، اور پھر اپنی ماں کے پاس جا کر اس سے پوچھا ماں ٹھیک ٹھیک بتانا، کیا میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں؟ ماں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا ماں اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں اس بادشاہت کو لات مار کر جنگل میں جا بیٹھوں گا۔ ماں نے کہا اگر یہ بات ہے تو سنو، تمہارا باپ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھا اور سلطنت کو وارث کی ضرورت تھی، بصورت دیگر بادشاہ تمہارے چچا کو مل جاتی جو کہ ایک کم عقل، نالائق اور عیاش شخص تھا۔ تمہارا باپ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت یوں ہی تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے ہم نے باہمی مشورے سے اور نہایت ہی رازداری سے ایک ترکی غلام کو اپنے راز میں شریک کیا۔ اس ترکی غلام نے مجھ سے جمع کیا جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے۔ بادشاہ یہ سن کر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے میں آیا اور جلاد کو طلب کیا اور کہا فوراً اسے بیشتر وزیر کا سر قلم کر دو، اور اس کے بعد تینوں بھائیوں کو طلب کیا اور ان سے کہا جب تم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے تمہاری بات چیت سن لی تھی، اب تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ روٹی کس حائزہ نے پکائی تھی؟ بکری نے کتیا کا دودھ پیا اور میں اپنے باپ کی اولاد نہیں، کیا تم لوگ کاہن اور ساحر ہو؟ ربی نے کہا بادشاہ سلامت، اسلام میں ساحری و کہانت حرام ہے اور ہم مسلمان باپ کی اولاد ہیں۔ جب ہم روٹی کھا رہے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ روٹی توڑتے وقت روٹی ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آٹا ٹھیک سے گوندا نہ جائے، اور جب کوئی عورت حیض کی حالت میں ہو تو کوئی بھی کام ہو بے دلی سے کرتی ہے، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ روٹی حائزہ نے بنائی ہے۔ حارث نے کہا گوشت کھاتے وقت ہم نے محسوس کیا کہ بکری کے گوشت کے درمیان میں ایک چربی ہے، جبکہ ایسا صرف کتے کے گوشت میں ہوتا ہے، جبکہ بکری اور گائے کے گوشت میں چربی گوشت کے اوپر ہوتی ہے۔ اس سے میں نے اندازہ کیا کہ اس بکری نے کتیا کا دودھ پیا ہے۔ نوفل نے کہا آپ کے والد ایک نہایت مہمان نواز انسان تھے، اور مہمان خواہ کسی بھی حیثیت کا ہوتا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ جب آپ ہمارے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھے تو میں نے اندازہ کیا کہ آپ میں اپنے باپ کی عادت و اتوار نہیں ہیں، اس لیے آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں، اور ہم علم و قیاس کے ماہر ہیں جس کی بدولت ہم ہر چیز کا درست اندازہ لگاتے ہیں۔ گھڑ سواری تو معمولی بات ہے، ہمارے باپ کا نام حبال بن ولید المعروف ابو القیاس ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم ابو القیاس کی اولاد ہو تو تم میرے لیے صد قابل احترام ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے راز کو راز رکھو گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے تینوں کو انعام و اکرام سے نواز کے عزت و احترام سے رخصت کیا۔ محترم ناظرین، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بیان سماعت فرمائے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا اے عمر، تمہارے لیے جہنم کا ویل ہے۔ امیر المومنین نے حاضرین سے فرمایا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آدمی آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم نے یہ بات کیوں کہی؟ وہ کہنے لگا آپ اپنے حکام کو مقرر کرتے وقت ان سے شرائط قبول تو کرواتے ہیں مگر ان کا محاسبہ نہیں کرتے کہ انہوں نے شرائط پوری کی ہیں یا نہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا مصر میں آپ کا جو حاکم ہے اس نے آپ کی شرائط کو فراموش کر کے ان باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس طرح اس نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کے حاکم کی خلاف ورزیوں کے متعلق بہت کچھ بتایا۔ یہ شکایت سننے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلہ انصار کے دو آدمیوں کو بغرض تفتیش مصر روانہ کیا اور ان سے فرمایا تم دونوں مصر جاؤ اور حاکم کے متعلق وہاں کے لوگوں سے استفسار کرو۔
اگر اس آدمی نے مجھے غلط رپورٹ دی ہو تو آگاہ کرنا، اگر اس کی رپورٹ صحیح ہے اور حاکم واقعی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر میری خدمت میں پہنچو۔ دونوں انصاری امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل میں مصر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں سے حاکم مصر کے متعلق حقیقت جاننی چاہی۔ انہیں وہاں وہی رپورٹ ملی جسے مذکورہ شخص نے امیر المومنین سے شکایت کی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے حاکم مصر کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ دربان نے جواب دیا، آج حاکم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں انصاریوں نے کہا، حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا ورنہ ہم ابھی اس کا دروازہ پھونک دیں گے۔ اتنے میں ایک انصاری جلدی سے کہیں سے آگ کا شعلہ بھی لے کر آ گیا۔ دربان اندر داخل ہوا اور حاکم مصر کو اس کی خبر دی۔ حاکم گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے کہا، ہم امیر المومنین کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ حاکم نے کہا، میری ایک ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو تاکہ تیاری کر لوں۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کی بھی مہلت نہ دی جائے۔ جب وہ دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ منورہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس نے سلام کیا، مگر امیر المومنین نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ اس کی حیت پہلے سے بہت بدل چکی تھی۔ وہ مصر کا حاکم بن کر جانے سے قبل گندمی رنگت کا انسان تھا، مگر جب مصر کی سرسبزی و شادابی اس کو راس آئی تو وہ گورا چٹا اور بھاری کم انسان بن چکا تھا۔ اس لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا، میں فلاں آدمی ہوں جس کو آپ نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، جس بات سے تجھے منع کیا گیا تھا اس کو تو نے گلے لگا لیا، مگر جس بات کا حکم دیا گیا تھا اس کو فراموش کر بیٹھا۔ اللہ کی قسم میں تجھے ضرور عبرتناک سزا دوں گا۔ پھر امیر المومنین نے اون کا ایک پھٹا ہوا لباس، ایک لاٹھی اور صدقے میں آئی ہوئی 300 بکریاں منگوائیں اور اس حاکم مصر سے فرمایا، یہ لباس زیب تن کرو، میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی زیادہ ردی لباس پہنے ہوئے دیکھا، یہ لاٹھی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کی لاٹھی سے کہیں بہتر ہے اور فلاں چراگاہ میں جا کر ان بکریوں کو چراؤ۔ اس وقت سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا، اور تم راہ گزرنے والوں کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے مت روکو، صرف عمر کے گھرانے والوں کو روکنا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے گھرانے والوں نے کبھی صدقے کی بکریوں کا دودھ یا گوشت میں سے کچھ استعمال کیا ہو۔ جب وہ آدمی حاکم مصر واپس ہوا تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلایا اور پوچھا، جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھے یا نہیں؟ وہ فوراً زمین پر گر گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، چاہے آپ میری گردن اڑا دیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو پھر تم کس طرح کے آدمی ہوگے؟ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم اب اس کے بعد آپ کو وہی رپورٹ پہنچے گی جو آپ پسند کریں گے۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس کے سابقہ عہدے پر فائز کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ آدمی مصر کا ایک مثالی حاکم بن گیا اور اپنی ذمہ داریاں خوف و تقوی اور اخلاص و للہیت کے ساتھ سر انجام دینے لگا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں ہم الفاظ کی درستگی نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔